برطانوی قوم دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ انگریز اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ مٹھی بھر انگریز فوج نے بر صغیر میں موجود دیگر حکمرانوں، بادشاہوں اور راجاؤں کو شکست فاش دے کر تاج برطانیہ کی حکومت قائم کی تھی۔ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عرصہ بر صغیر پر حکمرانی کی۔ برطانیہ ان دنوں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے منصوبوں کو مزید تیز کر رہا تھا۔ دوسری جانب عظیم سلطنت عثمانیہ نااہل بادشاہوں کی غلط طرز حکمرانی کی بھیڑ چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ وزیروں مشیروں کے غلط مشورے، محلاتی سازشیں، اقتدار کی ہوس، یہ وہ عوامل و اسباب تھے کہ جن کے باعث سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ برطانیہ کی نظریں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی علاقوں پر مرکوز تھیں۔ برطانیہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی بھرپور توجہ اور پیسہ لگا رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید ترین بحری جنگی جہازوں اور اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ترک جدید اسلحہ سازی اور دیگر سائنسی ایجادات میں برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت میں انٹیلیجنس کا محکمہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بادشاہ تک درست معلومات اس وقت پر پہنچتی تھی کہ جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا۔ 20ویں صدی کے دور میں یورپ بھر میں صنعتی انقلاب برپا تھا۔ یورپی ممالک آپس میں الجھتے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ اس چپکلش اور لڑائی جھگڑے سمیت حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ، اٹلی اتحاد ایک جانب تو دوسری طرف آسٹریلیا، ہنگری، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ اتحاد ان کے مد مقابل کھڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ بالآخر یہ لڑائی 1918 کو جرمنی سلطنت عثمانیہ اتحاد کی شکست پر اختتام پذیر ہوئی۔ برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کی زیر نگی علاقوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن ابتدا میں اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ تاج برطانیہ کی فوج کا ایک انتہائی چالاک آفیسر لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس کو ایک ناممکن مشن کی تکمیل کے سلسلے میں عرب علاقوں میں بھیجا گیا۔ لارنس وہ واحد شخص تھا جس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے عربوں کے دلوں میں ترکوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ لارنس نے 1911 میں بصرہ کے ایک ہوٹل میں اپنا خفیہ ادارہ قائم کیا۔ وہ مسلسل اہم معلومات اور راز برطانیہ منتقل کرتا رہا۔ لارنس عربی زبان بولنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کی غرض سے ڈرامہ رچایا۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور قبول اسلام کا جعلی اعلان کر دیا۔ اب وہ عربوں میں ایک نیک شخصیت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لارنس نے عربوں میں غدار سرداروں اور دیگر باغی لوگوں کو تلاش کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جو ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے ان کو قوم پرستی کے جذبات میں الجھا کر اپنے ساتھ ملایا۔ لارنس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ترک کسی زمانے میں عربوں کے غلام ہوا کرتے تھے، لہٰذا عربوں کو اپنے غلاموں کے ماتحت کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عربوں کو گارنٹی دیتا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ تم لوگ اپنے اپنے عرب علاقوں کے اکیلے حکمران بن جاؤ۔ اقتدار کا لالچ دے کر اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے 1517 میں رکھی تھی۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے اس سلطنت کو اتنی وسعت دی کہ اس کا رقبہ مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطی تک پھیل گیا۔ لارنس کے مشوروں اور چالوں میں آ کر عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی اور یوں بادشاہ کے خواب دیکھنے والے عرب لوگ تاج برطانیہ کے غلام بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ لارنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ وہ لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور تھا۔ 1935 میں ایک ٹریفک حادثے میں لارنس کی موت ہوئی۔ اسے خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے کئی فلمیں، ڈرامے اس کی زندگی پر بھی بنائے گئے۔ انگریزوں کے منصوبے واقعی بڑے کمال کے ہیں۔ کیسے ایک شخص ایک اجنبی ملک میں جا کر 3 بر اعظموں پر محیط سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیتا ہے۔ افسوس تخت و تاج پر براجمان حکمران خواب غفلت میں مدہوش رہے۔ انہیں تب ہوش آیا جب اپنی ہی قوم سڑکوں پر نکل آئی اور بادشاہ سے خلافت کے خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتی رہی۔ افسوس بادشاہ کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب عظیم الشان سلطنت کا بیڑا غرق ہو گیا۔